بلوچستان میں سیکیورٹی اداروں کی بڑی کامیابی، تربت سے خاتون خودکش بمبار گرفتار۔ عدیلہ بلوچ نے پریس کانفرنس میں اعتراف بھی کر لیا، بتایا اسے بہکا کر خودکش حملے کے لیے تیار کیا گیا، ایک نئی اور خوشگوار زندگی کے سبز باغ دکھائے گئے۔ عدیلہ بلوچ کا پہاڑوں پر خودکش دھماکے کے لیے تیار کیے گئے نوجوانوں کی موجودگی کا بھی انکشاف۔ مزید کہا، بلوچ خواتین کا مرضی سے خودکش حملے کرنے کا تاثر غلط ہے، دہشت گرد بلیک میل کر کے ورگلاتے ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ نے کہا، بچوں کی دہشت گردی کے لیے ذہن سازی کی جا رہی ہے، اس لڑائی کو بند کریں جس میں سراسر نقصان بلوچستان کا ہے۔ خبردار ہوشیار، اے پی آر نان فائلرز کے خلاف ایکشن کے لیے تیار، 1 اکتوبر سے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا، حتمی ٹیکس نوٹس جاری کرنے کا پلان بھی بنا لیا۔ ایف بی آر کے مطابق بیرون ملک جانے پر پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں، موبائل سمز، بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کرنے کی حکمت عملی بھی تیار، ٹیکس چوری یا غلط معلومات کی صورت میں بھاری جرمانہ عائد ہوگا۔ پاکستان کے $7 ارب کے قرض پروگرام کی درخواست IMF ایگزیکٹو بورڈ کا جائزہ اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف معاہدے کی منظوری کے لیے پرامید، کہتے ہیں عالمی مالیاتی ادارے کی کڑی شرائط پوری کر دی، تعاون پر سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ترک صدر کی اقوام متحدہ میں فلسطین پر تقریر دلوں کو چھو لینے والی تھی۔ لبنان پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، بولے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف مالدیپ کے صدر سے بھی ملے۔ اسرائیلی بربریت کی گونج کے ساتھ جنرل اسمبلی کا اجلاس کا آغاز۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا، غزہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن گیا ہے، بچے سوکھی روٹی اور پانی کو ترس رہے ہیں، نیتن یاہو کو ہٹلر کی طرح روکنا ہوگا۔ امیر قطر نے کہا، غزہ میں جنگ نہیں قتل عام ہو رہا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، سیلف ڈیفنس کے نام پر نسل کشی کی جا رہی ہے، لبنان میں اسرائیلی دہشت گردی کا جواب دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ امریکی صدر اقوام متحدہ میں اسرائیل کی زبان بولنے لگے۔ جو بائیڈن نے غزہ کے 41,000 شہداء کو نظر انداز کر دیا، فلسطینیوں کی بدترین نسل کشی کو اسرائیل کا حق قرار دے دیا۔ جنرل اسمبلی سے خطاب میں غزہ کی تباہی کے بعد جنگ بندی پر زور، کہا کہ مسئلہ فلسطین کو 2 ریاستی حل ناگزیر ہے۔ لبنانی وزیر خارجہ کے جو بائیڈن کے بیان پر تنقید۔ UN سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ لبنان کو ایک اور غزہ نہیں بننے دیں گے۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے کہا کہ غزہ میں نسل کشی پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ کولمبین صدر کا طاقتور ممالک سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف دائر درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وفاقی حکومت کے وکیل کا درخواست کے دائرہ اختیار پر اعتراض، کہا کہ سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا، کوئی ایمرجنسی کی صورتحال نہیں تھی جس کے باعث آرڈیننس جاری کیا گیا۔ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیسز کی سماعت کے دوران سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم، سیکرٹری دفاع سے ملک بھر کے حراستی مراکز میں قید شہریوں کی تفصیلات طلب۔ جسٹس نعمت اللہ نے ریمارکس دیے، متعدد JITs اور ٹاسک فورس اجلاسوں کے باوجود لاپتہ افراد کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ سیکرٹری دفاع پیش رفت رپورٹ جمع نہ کرانے کی صورت میں ذاتی حلف نامہ جمع کرائیں، سماعت ملتوی کر دی گئی۔ صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس چلے گا یا نہیں، احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، 14 اکتوبر کو سنایا جائے گا۔ کراچی میں بینٹلے کار کی غیر قانونی رجسٹریشن کا مقدمہ کسٹم عدالت نے 2 ملزمان کو بری کر دیا۔ DSP اسماعیل چانڈیو اور نوید بلوانی نے بریت کی درخواست دائر کی تھی۔ بینٹلے کار برطانیہ سے چوری کر کے غیر قانونی طور پر پاکستان منتقل کرنے کا الزام تھا۔ اگست 2020 میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے گاڑی کی رجسٹریشن کی تھی۔